السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمز اینڈ کرنٹ سچویشنز۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آج کل ہمارے مسلم بھائی زیادہ پریشان ہیں۔ ان کو یا تو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا خود کچھ وجہوں سے وہ پریشان ہیں۔ اس کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام، ہماری پہچان ہمارے اسلام سے ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں، ہمارے اوپر اتنی پریشانی ہونے کے باوجود کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کو پولیس مارتی ہے، ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں۔ اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو یہ چیزیں ڈرائی جاتی ہیں کہ امریکہ بہت پاورفل ہے، اسرائیل بہت پاورفل ہے۔ یہ جو بھی دشمنی اسلام طاقتیں ہیں وہ ہم کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جو کہ ایک آپ دنیاوی نظریے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہیں بھی۔ حالات ہمارے اکابر نے دیکھے ہیں جن پہ بہت ظلم ہوا، لیکن انہوں نے نا امیدی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا کہ تم ہی غالب ہوگی، اسلام ہی غالب ہوگا، لیکن حق یہ ہے کہ جب تم حق پر ہو۔ بات یہ ہے کہ جب تم حق پر ہو، لیکن کیا ہم حق پہ ہیں؟ نماز ہم پڑھتے نہیں، روزہ ہم رکھتے نہیں، ہم نے دینی کوئی تعلیم نہیں لی، اس کے بعد اگر پھر بھی ہم پہ حالات آتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کوئی بھی ایسی قوم کے حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جو انہوں نے تعلیم دی ہے، صرف اسی پہ چلنا ہے۔ اس میں ہے حسن اخلاق، اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے، ہم کو ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ ہم نیتاؤں کے پیچھے لگ گئے، ہم نے نیتاؤں کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہم کو ہمارا خدا تو رب ہے، اس کے علاوہ تو دنیا میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے، کوئی تکلیف، کوئی بھی موت، زندگی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کو نہ کوئی موت دے سکتا، نہ ہم کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کسی پولیٹیشین کی چمچا گیری کرتے ہیں، یا ہم کیوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدر سنوار دے گی، یا ہمارا مقدر سنوار دے گی؟ نہیں سنوار سکتے۔ تمہارا مقدر جب عمل سے بنتی ہے، زندگی جنت بھی جہنم بھی، فطرت سے یہ خاکی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمارے عمل کیا ہے؟ ہمارے عمل سے ہم کو اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، اور اچھا انسان بننے کے بعد اگر ہم پر حالات آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، اس کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ لیکن ہم ایک ایسی زندگی جی کے جائیں جس سے نہ ہمارا کوئی دین کا فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اس کے بعد مرنا سب کو طے ہے، سب کی موت آنی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب مر جائیں گے۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ مرنے کے بعد اور پھر ہمیں اس کی سزا، کیونکہ ہم نے جو زندگی گزاری وہ تو دین کے مطابق گزاری نہیں، تو ہم دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اس کے لیے کم سے کم اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزار دیں، دنیا میں جو بھی حالات آئیں گے، ہو سکتا ہے اور بھی بدتر ہو، لیکن کم سے کم ہم کو اس کا بدلہ تو ملے گا، ہم کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ تو دکھا پائیں گے۔ تو اس کے لیے میرا آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ پولیٹیکل ایجنڈے، یہ پولیٹیکل پروپیگنڈے جو آج کا سو کالڈ پولیٹکس ہے، اس سے باہر آئیے۔ آپ اپنے قرآن و حدیث کی طرف جائیے، آپ شریعت کی طرف جائیے، وہیں آپ کی کامیابی ہے، اور کوئی دنیا میں راستہ نہیں ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح سے 60-70 سال کی زندگی جی کے ہم کو واپس چلے جانا ہے۔ کوئی موت ایک در حقیقت سچ ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اس سے۔ جو حالات آتے ہیں، ایک اجتماعی جو ہم کو عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ایسا کیا جو ایسے عمل کرنا، ہم ایک ویڈیوز سوشل میڈیا اپنے خلاف دیکھ کے ہم اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں، تو خالی موبائل میں ٹائم جا رہا ہے، فالتو کی ریل سے دیکھ رہے ہیں، اور ان سے ہم کو غصہ آ رہا ہے جو ہمارے خلاف ہیں۔
کیونکہ زمانہ ابھی سے ہمارے خلاف نہیں، دشمن ابھی سے ہمارے خلاف نہیں ہے، دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے سے ہیں، جب سے کہ یہ دنیا بنی ہے، جب سے ایمان والوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑی طاقتیں ہمیشہ رہی ہیں، تو ان سے ہم کو بچنا ہے، ان کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہمارا پیغام دینے کا انداز کیا ہے وہ ہم کو بتایا گیا ہے، ہم کو اس انداز میں اپنا پیغام دینا ہے، اور کوئی بھی کسی بھی بہکاوے میں ہم کو نہیں آنا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ہم کو نہیں بھاگنا ہے۔ ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں پڑھا ہے، تو ہم اپنے کلمے کی بنیاد پر ہم اپنی شریعت کے حساب سے چلیں گے، تبھی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے حالات آئیں گے، لیکن ہم کو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بدلہ ہم کو اس کے لیے رکھا ہے۔ یہ شاید کیونکہ جو لوگ آپ اسلامی تاریخ جانتے ہی ہیں، ہمارے اکابر کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، وہ ان کے حساب سے اگر ہم آج کا محاسبہ کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم کو کچھ بھی پریشان نہیں کیا جاتا ہے، اتنا ہم کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی ہے، ہم بہت اچھی زندگی پہلے سے گزار رہے ہیں۔ مین مقصد یہی ہے کہ ہم پہلے کم سے کم مسلمان بن جائیں۔ ہماری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اسلامک تعلیم ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہو کے شراب پی سکتا ہے، ایک مسلمان ہو کے لوگوں کا حق مار سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا انسان کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بہت ہیں، جیسے المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یا دھوکے باز مجھ سے نہیں، مطلب جس نے دھوکہ دے دیا وہ مسلمان نہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ہم کو وہ اعمال دکھانا ہے جو ہم کو سکھائے گئے، وہی اعمال کرنا ہے، تبھی ہم غالب ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔